بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے بکری کی سری کا چکر کاٹ کر واپس آنا۔ بکری کی سری کا چکر کاٹ کر کے واپس آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری ہدیے کے طور پر دی، تحفے کے طور پر ان کی طرف بھیجی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، خاندان والے ہیں، اور ان کے گھر کے والے مجھ سے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے وہ سری خود اپنے گھر والوں کو نہیں کھلائی، اس دوست کی طرف بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق بھی یہی خیال پیدا ہوا اور وہ سری ان کی طرف بھیج دی۔ غرض اس طرح سے 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے والے صحابی کے گھر لوٹ کر آئی۔ فائدہ: اس قصے سے ان حضرات کا عام طور پر سے محتاج ہونا اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے زیادہ مقدم معلوم ہوتی تھی۔ جو کلمہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہی کلمہ ان بزرگوں نے بھی پڑھا تھا۔ جو ہم آج ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہی مسلمان وہ بھی کہلاتے تھے، لیکن ان کے اسلام میں، ان کے آپس کے تعلقات میں اور آج کے ماحول کے اندر کیا فرق ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، جو ہم کوئی حدیث مبارکہ فضائل کی سنتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو اسی کے پکے حقدار ہیں، مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، اور پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اس کا ذرا احساس نہیں ہے، اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم تو بھائی اس کے فلاں کے حقدار ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کلمے کی برکت بے شک ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کلمے کی لاج بھی تو رکھیں۔ اس وجہ سے تھوڑا سا اپنے پڑوسیوں پر نظر ڈالا کریں کہ وہ بیچارے کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مسجد کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو غریب امیر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور دیہاتی ماحول کی آج کے زمانے کی بھی دیہاتی نمازیں دیکھو، ہر نماز کے اندر جتنے نمازی ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ یہاں بالکل ساتھ ہوتے ہیں، دونوں ہر وقت ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر معلومات کہاں سے ہوگی کہ یہ بیچارہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھیں اور ان کے حالات بھی تھوڑا بہت معلومات کرتا رہے۔ اگر ان بیچاروں کو آٹے کی ضرورت ہے، اپنی طاقت کے مطابق ان کی طرف بھیج دیں۔ ان کو سالن پانی کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ جو آپ کو طاقت ہو سکے ان کو بھیجتے رہیں، زیادہ نہ صحیح، اپنی طاقت کے حساب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی ہو تو اسی کی وجہ سے آپ ڈبل سالن بناؤ، نہیں، جو سالن تم بنا رہے ہو اس میں شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر دو۔ پانی تو مفت کا ہے نا، وہ پانی ڈال دو گے تو اس کا ذائقہ پڑوسی تک بھی پہنچ جائے گا۔ تو ہم اگر ان چیزوں کو انشاءاللہ خیال کریں گے تو بہت دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت کی برکتیں الگ سے ہوں گی، جس کا ہمیں دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی غریب کو کھلانے کا آگے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت سعید بن سلیم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شفیع افضل من منزلۃ یوم القیامت عند اللہ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ اصل میں جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد میری ویسے ہی تعلیم ہوتی ہے، وہ معمول کے حساب سے تعلیم ہے، اور بس اللہ تعالیٰ نے سب کو سننے کا سنانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کو سننے کے لیے 2-4 منٹ نکالنا یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ علماء کے ساتھ جڑتا نہیں ہے وہ بندہ ہلاک ہونے والا ہے۔
پیغمبر کریم کا فرمان ہے جو بندہ علماء کے ساتھ جڑتا نہیں ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے لازمی مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو ہر بندہ اپنے کسی نہ کسی عالم کے ساتھ جڑا رہے، جو بھی مسئلہ سامنے آئے تو ان سے رہنمائی لو، اس میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ تو حضرت سعید رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، امت کے لیے۔ قرآن سے بڑھ کر بڑا کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اگر کوئی نادرہ میں سفارش والا مل جائے، تھانے میں، جیل میں، کورٹ میں، کسی اور ادارے میں اگر سفارشی مل جائے تو کتنا انسان کو تسلی ہوتی ہے، یار وہ جج صاحب ہے نا میرا دوست، کوئی مسئلہ ہوگا میں اس کو فون کر دوں گا، معاملہ حل ہو جائے گا، تسلی ہوتی ہے نا۔ کسی بھی ادارے میں کوئی بندہ ہو تو قیامت کے دن جب سب سے مشکل ترین حالات ہوں گے، جو دنیا کے اندر کتنے بھی مشکل حالات ہوں لیکن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی سفارشی مل جائے تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا۔ اور وہاں کے لیے سفارشی اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا، فرشتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ دوستی کریں نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پتہ نہیں ہم اس کی باتوں کو پورا کر سکیں نہ کر سکیں، قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے سامنے آنے کے لائق بھی ہوں گے یا نہیں، خطرہ تو ہے۔ لیکن آسان ترین چیز یہ قرآن پاک کے نسخے مسجد میں دیکھو کتنے سارے پڑے ہوئے ہیں، اسی قرآن کو جو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، محلے میں موجود ہے، اسی قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، محبت کرو، روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، انشاءاللہ یہ قرآن قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا اور مضبوط طاقتور سفارش کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ۔ لازمی، بھلے پڑھنا جانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک سیکھنے کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ یہ بچہ ہے پڑھے گا، بڑا ہے نہیں پڑھے گا، محنت تو کرو۔ روزی روٹی اگر نہیں ملتی تو اس کے لیے محنت نہیں کرتے، کتنے دھکے کھاتے ہیں ادھر ادھر سے، آسانی سے ملی تو بھی بسم اللہ، مشکل سے ملی تو بھی کرنا ہے لیکن کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے کے اندر بھی سستی نہ کریں، 10 سے 15 منٹ اللہ کے واسطے روزانہ ضرور قرآن پاک کو دیا کریں۔ فضائل نماز میں سے ہے حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ اللہ اکبر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب چھین لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نسائی میں یہ لکھا ہے، الترغیب کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، سنن احمد میں یہ لکھا ہے، اور علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے گویا کہ اس کے اہل و عیال، گھر والے سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ لگے کہ آپ کے دکان کو آگ لگ گئی ہے، کوئی برداشت کرے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی چنگاری اڑی ہے، کوئی ڈاکو داخل ہو گئے ہیں، کوئی مال چھیننا چاہ رہے ہیں، کوئی کسی طرح کی پریشانی آئی ہے، تو یہ چیزیں کوئی برداشت نہیں کرتا، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر کے وہاں پہنچتا ہے کہ بھائی میرا گھر کا نقصان نہ ہو، میرا کاروبار کا نقصان نہ ہو، میرے بچے کو بیماری نہ لگے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، ہر ایک یہی چاہتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ آپ کا نماز کو چھوڑنا یوں سمجھو کہ آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کی بیٹی مر گئی، آپ کی بیوی مر گئی، آپ کا گھر گر گیا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب اتنی سخت باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو زمانہ گزر گیا، آئندہ کے لیے تھوڑا سا سوچو،
آئندہ کے لیے خود نماز کی پابندی کرو، گھر والوں کو پابندی کرو، بڑی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کما کر کے لاتے ہو، مثال کے طور پر 5 بندے گھر میں رہتے ہیں، 5 بندوں کے لیے آپ نے روٹی پکائی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے برکت چلی گئی، شیطان گھر میں آ گیا۔ ابھی آپ نے کھانا بنایا تھا 4 بندوں کا، 5 بندوں کا، اور ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ملا ہوتا ہے، 5 شیطان بھی آ گئے۔ ابھی 5 بندوں کا کھانا جو 10 بندے کھائیں گے اور وہ بھی شیطان جیسا پلیت اگر ساتھ بیٹھا ہو تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جب برکت زندگی سے نکل جاتی ہے تو آپ کا کھانا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، پیٹ بھرے گا نہیں، دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آج کل یہ شکایتیں ہر ایک کو ہیں، یار بچہ بیمار ہے، ادھر سے دوائی لی، ادھر سے لی، فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ بھائی فائدہ دوائی میں نہیں ہوتا، فائدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا اپنی زندگی کو سوچ کر چلیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جڑنا، جڑے تو پتہ بھی لگے گا۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں، ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے اس درس کو، لیکن آپ کو کتنی ساری معلومات آ گئی۔ بیٹھیں گے تو پتہ لگے گا نا، نہیں بیٹھیں گے تو کیسے پتہ لگے گا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات بتلا دی کہ جو بندہ علماء کے ساتھ جڑا نہیں ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور ابھی اسی طرح سے دینی نسبت سے جوڑ کے اعتبار سے یہ رائیونڈ کا اجتماع بھی ہو رہا ہے اگلے مہینے کی 7، 8، 9 تاریخ کو انشاءاللہ۔ جن ساتھیوں کے لیے مشکل نہ ہو، ممکن ہو تو وہاں بھی شرکت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔